اچھا، جب ہم عام طور پر نا کسی بڑے اور مستند علمی یا مذہبی رہنما کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں فوری طور پر کیا خاکہ ابھرتا ہے؟ عموماً ایک ایسا شخص جو کافی مشکل زبان استعمال کرتا ہو۔ بالکل، اور جس کے ارد گرد نا بھاری بھرکم کتابیں ہوں اور جس کی باتیں سمجھنے کے لیے ایک عام انسان کو شاید لوحت کا سہارا لینا پڑے۔ جی، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ علم جتنا گہرا ہوگا اس کا اظہار اتنا ہی پیچیدہ ہوگا۔ صحیح، لیکن کیا ہو اگر کوئی یہ بتائے کہ سندھ کے عظیم ترین اسکالرز میں سے ایک نے روایتی کتابوں سے ہٹ کر اپنا پیغام ایسی سادہ اور کانوں میں رس گھولنے والی شاعری کے ذریعے دیا جسے کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھی گنگناتے تھے؟ واہ، یہ واقعی ایک زبردست بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہم اپنی فراہم کردہ انتہائی جامع تحریر سندھ کی روحانی آواز حاجی احمد ملاح کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک ہی شخص بے وقت علم، ادب، زبان اور روحانیت کی اتنی بڑی علامت بن گیا۔ دیکھیں، تاریخ کو نا ہم عموماً صرف ناموں اور تاریخوں کی اینک سے دیکھتے ہیں، جو کہ ایک کافی محدود نظریہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ حاجی احمد ملاح کا مطالعہ اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہ محض ماضی کی کوئی قداور شخصیت ہیں، بلکہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کا کام دراصل سندھی معاشرے کی روح اور اس کی روایات کو سمجھنے کا ایک ماسٹر کوڈ ہے۔ ایک ماسٹر کوڈ؟ یہ دلچسپ ہے۔ جی ہاں، وہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ علم اگر محض کتابوں میں بند رہنا تو وہ صرف معلومات ہے۔ بالکل، لیکن جب وہ کسی معاشرے کے روزمرہ رویوں، ان کی مقامی زبان اور ثقافت کا حصہ بن جائے تو وہ سماجی تبدیلی کا ایک بہت طاقتور اوزار بن جاتا ہے۔ اچھا، ہماری فراہم کردہ معلومات کے مطابق وہ ایک کافی کثیر الجہتی شخصیت تھے۔ وہ بیک وقت ایک مشہور سندھی شاعر تھے، ایک مستند اسلامی اسکالر تھے اور ایک روحانی رہنما بھی۔ جی بالکل، وہ یہ سب تھے۔ مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ عام طور پر ہم ان کرداروں کو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں نا؟ درست کہا آپ نے۔ ایک روایتی عالم دین اور ایک تخلیقی شاعر کا مزاج بظاہر بہت مختلف معلوم ہوتا ہے۔ کیا اس وقت کے علمی حلقوں میں یہ عجیب نہیں سمجھا گیا ہوگا کہ ایک مستند اسکالر پیچیدہ مقالے لکھنے کے بجائے شاعری کی طرف آ گیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ نا انسان کی اس روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے جس کے تحت ہم نے علم کی کچھ حدیں مقرر کر رکھی ہیں۔ صحیح۔ جب کوئی شخص روایت سے ہٹ کر علم کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شروعات میں مزاحمت ضرور ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، لوگ آسانی سے تبدیلی قبول نہیں کرتے۔ بالکل، لیکن یہاں ہمیں ابلاغ کے طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، جب کوئی شخص اخلاقیات یا مذہب جیسے گہرے موضوعات پر براہ راست کوئی لیکچر دیتا ہے نا، تو سننے والے کا دماغ دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ 100%۔ انسان لاشعوری طور پر دلائل اور جوابی دلائل سوچنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس شاعری کا میکانزم بالکل مختلف ہے۔ کیسے؟ شاعری کی جو مخصوص لے ہے، اس کی روانی اور الفاظ کا وزن انسان کے اس دفاعی نظام کو چکمہ دے کر سیدھا اس کے جذبات سے جڑ جاتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! حاجی احمد ملا نے اس نفسیاتی حقیقت کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ خشک مقالوں سے شاید چند ذہنوں کو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک پورے معاشرے کی روح کو بیدار کرنے کے لیے دلوں پر دستک دینا ضروری ہے۔ اور شاعری اس دستک کا بہترین ذریعہ تھا۔ بالکل، یہی وہ راز تھا۔ تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان کا جو اسلام اور روحانیت کا گہرا علم تھا، وہ ان کی شاعری کے لیے کوئی رکاوٹ یا بوجھ نہیں بنا۔ بالکل نہیں، بلکہ ان کی شاعری ان کے علم کے پھیلاؤ کا ایک ہتھیار بن گئی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ انہوں نے پیغام دیا ایمان کا، اخلاقیات کا، اتحاد کا اور انسانیت سے محبت کا۔ جی ہاں، لیکن یہ سارے موضوعات تو بہت سنجیدہ اور فلسفیانہ ہے نا؟ یہ سب شاعری کے سانچے میں ڈھل کر ایک عام انسان کے لیے زیادہ قابل قبول کیسے ہو گئے؟
اسے ابلاغ کی سائنس میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بہت طاقتور دوا انتہائی کڑوی ہونا تو مریض اسے پینے سے کتراتا ہے۔ بالکل، کوئی بھی کڑوی دوا خوشی سے نہیں پیتا۔ جی، لیکن اگر اسی کڑوی دوا کو کسی میٹھے شربت میں ملا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ نہ صرف آسانی سے پی لی جاتی ہے بلکہ جسم میں جلدی جذب بھی ہو جاتی ہے۔ بس حاجی احمد ملا کی شاعری وہ میٹھا شربت تھی۔ انہوں نے خدا ترسی اور انسانیت کے ان بھاری بھرکم موضوعات کو ایسی ردم کے ساتھ پیش کیا کہ سننے والا پہلے اس کی صوتی خوبصورتی کا اسیر ہوتا ہے۔ پہلے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ جی، اور پھر اس خوبصورتی کے اندر چھپا ہوا جو گہرا فلسفہ ہے وہ خود بخود اس کے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ علم نے ان کی شاعری کو ایک مقصد دیا اور شاعری نے علم کو پر لگا دیے۔ زبردست۔ چلیں، یہ تو سمجھ آ گیا کہ انہوں نے پیغام پہنچانے کے لیے شاعری کا میڈیم چنا اور وہ کارگر بھی ثابت ہوا۔ جی، لیکن تاریخ میں ایسے بے شمار مفکر گزرے ہیں جنہوں نے بہت اعلیٰ پائے کی شاعری کی، مگر ان کی بات ایک مخصوص پڑھے لکھے طبقے سے باہر کسی نے نہیں سنی۔ یہ تو ہے۔ حاجی احمد ملا نے ایسا کیا کیا کہ عام گلی محلے کا انسان یا وہ مزدور جو شاید پڑھا لکھا بھی نہ ہو وہ بھی ان کی بات سنے اور اس سے روحانی طور پر جڑ جائے؟ یہاں نا زبان کی عمرانیات یا سوشیولوجی آف لینگویج کا کردار سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام کے لیے جو زبان اور الفاظ چنے وہ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھے۔ یعنی انہوں نے مشکل زبان سے گریز کیا؟ بالکل۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی سادہ اور عام فہم سندھی الفاظ کا استعمال کیا۔ اچھا۔ اب سادہ الفاظ سن کر شاید یہ کوئی معمولی بات لگے، لیکن اس دور کے سماجی اور علمی تناظر میں یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا۔ وہ کیسے؟ عموماً مذہبی یا فلسفیانہ تعلیمات کے لیے اس خطے میں عربی یا فارسی جیسی زبانوں کو زیادہ مستند سمجھا جاتا تھا، جنہیں سمجھنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ بالکل۔ تو جب ایک عالم کسی مقامی شخص کو اس کی اپنی مادری زبان میں اور انہی کے روزمرہ الفاظ کے ذریعے خدا کی بات کرتا ہے نا، تو وہ دراصل اس عام آدمی اور اس کی تہذیب کو ایک وقار بخش رہا ہوتا ہے۔ واہ! وہ اسے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری زبان اس قابل ہے کہ اس میں روحانی راز بیان کیے جا سکے۔ 100% درست۔ مجھے یہاں ایک جدید دور کی تمثیل یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کمپیوٹر کی کوئی بہت ہی پیچیدہ کوڈنگ ہو جسے سمجھنا صرف چند ماہر انجینئرز کے ہی بس کی بات ہو۔ بالکل۔ حاجی احمد ملا نے گویا اس پیچیدہ دینی اور روحانی علم کی کوڈنگ کو لیا اور اس پر ایک ایسا اوپن سورس اور سادہ یوزر انٹرفیس بنا دیا جسے کوئی بھی عام انسان آسانی سے استعمال کر سکے۔ کیا بات ہے! یہ بہت ہی شاندار مثال ہے۔ واقعی انہوں نے روحانیت کو پوری طرح سے یوزر فرینڈلی بنا دیا۔ تو اس سب کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سادہ زبان کا استعمال محض ایک اتفاق تھا؟ مطلب کیا وہ فطرتاً ایسے ہی لکھتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ محض اتفاق تھا، یا پھر یہ سماجی شعور بیدار کرنے کی کوئی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی؟ یہ مکمل طور پر ایک شعوری حکمت عملی تھی۔ ہمارے ماخذ میں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم، مذہب اور سماجی بیداری کے لیے وقف کر دی۔ صحیح۔ جب کسی انسان کا حتمی مقصد سماجی شعور پیدا کرنا ہونا تو وہ علم کو چند لوگوں تک محدود رکھنے والی زبان نہیں بول سکتا۔ بالکل، آپ کو عوام کی زبان بولنی پڑتی ہے۔ جی، آپ کو وہی زبان بولنی پڑتی ہے جو ان کی دھڑکن ہو۔ جب گہرے مذہبی فلسفے کو مقامی ثقافت اور عام فہم زبان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے نا، تو وہ محض تبلیغ نہیں رہتی۔ تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ ایک ہماگیر سماجی تحریک بن جاتی ہے۔ لوگ جب اپنی روایات، اپنی زمین کی خوشبو اور اپنی روزمرہ زندگی کی جھلک ان کی شاعری میں دیکھتے تھے نا، تو انہیں لگتا تھا جیسے یہ کوئی باہر کا شخص یا کوئی دور بیٹھا ہوا عالم نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے ہی اندر کی کوئی آواز ہے جو انہیں بیدار کر رہی ہے۔ یہ نقطہ واقعی غور طلب ہے کہ جب آپ کسی کی اپنی زبان اور ان کے استعاروں میں بات کرتے ہیں تو آپ دراصل ان کی شناخت کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ماخذ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے ادبی کام نے سندھی معاشرے کی روایات کا مکمل عکس پیش کیا۔ جی ہاں، بالکل کیا۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب کوئی معاشرہ مختلف طبقات، معاشی عدم مساوات اور نظریات میں بٹا ہوا ہو تو کیا محض ایک سادہ شاعری ان سب کو جوڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ صرف شاعری کا وزن یا قافیہ ردیف کسی معاشرے کو نہیں جوڑ سکتا۔ تو پھر ان کا جادو کیا تھا جس نے ایک منقسم معاشرے میں اپنائیت پیدا کر دی؟ اصل کشش اس پیغام میں تھی جو اس شاعری کے اندر موجود تھا۔
ان کے کلام میں نا اتحاد اور انسانیت سے محبت کا جو خالص پیغام تھا وہ اس سارے عمل کی روح تھا۔ مطلب انہوں نے خلیج پیدا کرنے کے بجائے پل بنانے کا کام کیا۔ بالکل، ہوتا یہ ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ خلیجیں ہوتی ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، کوئی پڑھا لکھا تو کوئی ان پڑھ۔ عام طور پر رہنما ان خلیجوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ان کی کوتاہیاں بتاتے ہیں، ہاں، تنقید کرتے ہیں۔ لیکن حاجی احمد ملا نے الٹ کیا۔ انہوں نے مذہب کو تفریق کے بجائے ایک پل بنا دیا۔ ان کی شاعری نے عام انسان کو احساس دلایا کہ روحانیت کا تعلق دل کی پاکیزگی سے ہے۔ واہ، جب ایک مزدور اور ایک جاگیردار دونوں ایک ہی صوفیانہ کلام سن کر متاثر ہوتے ہیں تو وہ طبقاتی فرق اس لمحے کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ سماجی اثر تھا جس نے انہیں پورے سندھ میں اتنی غیر معمولی مقبولیت بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے محض فلسفہ نہیں بیچا بلکہ لوگوں کو ایک مشترکہ فکری اور جذباتی زمین فراہم کی۔ جی، انہوں نے ثابت کیا کہ سچا علم وہ نہیں جو لوگوں پر ہیبت طاری کرے، ہاں، یا انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرے کہ وہ کتنے جاہل ہیں۔ بالکل، سچا علم وہ ہے جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں برابری کی سطح پر لائے۔ انہوں نے علم کی پیچیدگی کو سادگی میں بدل کر اسے مزید گہرا کر دیا۔ اور سادگی کو برقرار رکھنا دراصل پیچیدگی کو جھیلنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ جی ہاں، دنیا بھر میں جتنے بھی عظیم مفکر گزرے ہیں نا، ان سب میں ایک بات مشترک رہی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ انہوں نے مشکل ترین نظریات کو روزمرہ کے مشاہدات میں ڈھال دیا۔ حاجی احمد ملاح کا کمال بھی یہی تھا کہ انہوں نے مقامی لوک داستانوں کو استعارے کے طور پر استعمال کیا۔ اچھا، تاکہ بات سیدھی دل پر لگے۔ بالکل، جب وہ خدا کی محبت کی بات کرتے تو اسے کسی ایسی مثال سے سمجھاتے جو اس کسان کی زندگی کا حصہ ہوتی تھی۔ اس سے نا پیغام فوراً سمجھ آ جاتا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سندھی زبان کو بھی ایک نئی وسعت ملی۔ بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ ایک زبان تبھی ترقی کرتی ہے جب اس میں معاشرے کے سب سے اہم مسائل پر بات کی جائے۔ یہ واقعی ایک زبردست تجزیہ ہے۔ اس ساری گفتگو کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو حاجی احمد ملا کی زندگی سے ہمیں ایک ناقابل تردید حقیقت سیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سچا علم بالکل وہ نہیں ہے جو چند پڑھے لکھے لوگوں تک محدود رہے، جسے سمجھنا عام انسان کے لیے کسی معمے جیسا ہو، بالکل صحیح۔ بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو عام لوگوں کے لیے قابل فہم ہو، جو سیدھا جذبات اور دل میں اتر جائے، اور جو معاشرے کو جوڑنے کا درس دے کہ ادب اور روحانی اقدار کیسے مل کر کام کرتے ہیں۔ ثقافت کوئی میوزیم میں رکھنے والی چیز نہیں ہے نا؟ ہاں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ جی، اور ادب اس حقیقت کو زندہ رکھنے والا خون ہے۔ حاجی احمد ملاح نے اس نظریے کو ایک عملی شکل دی جس سے آج بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس شاندار نشست کو ختم کریں، ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ جی بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے حاجی احمد ملاح نے سادہ زبان اور شاعری کی طاقت استعمال کر کے اتنے گہرے پیغامات کامیابی سے پھیلائے۔ جی۔ لیکن آج کے جدید دور میں جب معلومات کی ایک شدید بھرمار ہے اور ہر چیز پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، تو ہم کس طرح آج کے فن اور جدید ذرائع کا استعمال کر کے اس سادگی کو واپس لا سکتے ہیں؟ ہم کس طرح مشکل علمی بحثوں کو عام آدمی کی زبان میں ڈھال کر اپنے معاشرے کی اس بڑھتی ہوئی خلیج کو پاٹ سکتے ہیں؟ جی، یہ واقعی ایک بہت اہم اور سوچنے والا سوال ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو حاجی احمد ملاح کی میراث ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ آپ کے وقت اور اتنی زبردست گفتگو کا بہت شکریہ۔ جی، بہت شکریہ۔